بلکہ آپ کو آپ کے علم میں ہو انشاءاللہ میں بدر پر کچھ گفتگو آگے کروں گا. تھوڑی سی گفتگو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے کر دی جائے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب زوجہ مطہرہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ جنہوں نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تنہائیوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ پایا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اگرچہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑا عظیم دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلابی زمانہ کہ جس میں فتوحات اسلام کے حصے میں آتی رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون انداز میں جب اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکام سے دنیا کو روشناس کرا رہے تھے، وہ دور مدینہ منورہ کا دور تھا. اور اس دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں اور ان سے پہلے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مکہ معظمہ میں ہو چکا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ علم جنہوں نے حاصل کیا، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کو، آپ کی عادات کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی اخلاق مبارک کو تنہائیوں میں اور ہر اعتبار سے گھر کی جو ہے پرائیویسی میں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے اور جنہوں نے محفوظ کیا ہے، اور صرف محفوظ نہیں کیا، صرف مطالعہ نہیں کیا بلکہ امت تک اسے منتقل بھی کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم عمر جن مقدس خاتون کو اپنے نکاح میں لیا اور اپنی زوجیت کے شرف سے جنہیں مشرف کیا، وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے. اس کی بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں اور خاص کر مسجد نبوی شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس ہوتے، صحابہ اکرام بدلتے رہتے. چند صحابہ مخصوص تھے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہر نشست میں حاضر رہتے، لیکن بہت سارے صحابہ الگ الگ نشستوں میں بدلی کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام اور آپ کی جو تعلیمات تھی انہیں محفوظ کرنے والی ایک عظیم شخصیت کی ضرورت تھی. مردوں میں وہ مقام، وہ منصب، وہ مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور ادھر خواتین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا. آپ نے بڑی کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور جو ریکارڈ آپ نے تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو گوشے آپ نے محفوظ کیے ہیں، چند بڑے صحابہ کو چھوڑ کر، چند بڑے صحابہ، خواتین میں تو آپ کی ٹکر کی کوئی خاتون ہے ہی نہیں، صحابیات میں کوئی علم میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ٹکر کی کوئی خاتون صحابی نہیں تھی. اور ادھر مردوں میں صحابہ اکرام میں چند بڑے صحابہ کو چھوڑ دیجیے، آپ کو ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو صحابہ اکرام میں بڑی تعداد کے مقابل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثیں مرد صحابہ سے بھی زیادہ آپ کو روایتوں میں ملیں گی. اس کی وجہ وہی ہے کیونکہ اسی حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زوجیت میں لیا تھا. بڑی ذہین تھی، بہت زیادہ ہوشیار تھی، بڑی عقلمند تھی اور چیزیں بہت اچھے سے محفوظ رکھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تسکین کا باعث بھی تھی.
مطہرات کے مقابل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف لگاؤ زیادہ بھی تھا، اور دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چیز کو محسوس کرتی تھی، اور اپنی بالیاں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی اور عرض کرتی تھی کہ حضور آج ہماری باری میں آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلی جائیں۔ یہ عجیب ازدواجی زندگی اور ازدواجی زندگی کے یہ خوشگوار لمحات رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس آپ کو نہیں مل سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے لیے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، علم کا، احادیث کا، احکام کا ایک ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے، اور اس کی روایتیں انہوں نے کی ہیں کہ جن سے رہتی دنیا تک پوری امت استفادہ کرتی رہے گی۔ خواتین کو خاص کر چاہیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ کی زندگی میں یہ خصوصیت تھی کہ آپ کبھی بھی اپنے گھر میں، اور ایک خاص بات اور ہے کہ آپ کا جو داشان اقدس تھا، آپ کا جو حجرے مبارکہ تھا، وہ رسول اللہ وہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل تھا۔ مسجد نبوی شریف سے جو متصل حجرہ تھا وہ آپ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کی حدیثوں کی راوی بھی ہیں، اور مسجد نبوی میں جو تعلیم ہوتی تھی، جو تبلیغ ہوتی تھی، جو درس دیے جاتے تھے وہ بھی سنا کرتی تھی، اور اگر کوئی چیز سمجھنے سے رہ جاتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے شریف میں تشریف لاتے تو سرکار علیہ السلام سے سوال کر کے اپنے علم میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو علم کی حفاظت، حدیث کی حفاظت کے حوالے سے آپ کا ایک ایسا احسان پوری امت پر ہے کہ جو ازواج مطہرات میں سے دوسرے کا کسی اور کا اتنا بڑا احسان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے صحابہ کو مشقت پہنچی ہے، لیکن یہ ابتدا میں ہوتا تھا، اور جب اس واقعے کی انتہا ہوتی تو نہ صرف صحابہ بلکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ وہ واقعہ کہ جو بظاہر صحابہ کے تکلیف کا باعث ہوتا تھا وہ پوری امت کے لیے مہربانی اور رحمت کا ذریعہ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے گم جانے کے واقعہ کئی مرتبہ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ ہوا تھا آپ کا ہار آپ نے اپنی بڑی جو ہے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ایک مرتبہ ہار مانگا تھا، اور ان کا ہار لے کر ایک سفر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ راستے میں وہ ہار کچھ ڈھیلا ہوا اور گر گیا، اور پتہ نہیں چلا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو ڈھونڈنے کا حکم فرمایا، اور قافلہ وہیں پر روک دیا گیا۔ اور حال یہ تھا کہ وہاں پر پانی میسر نہیں تھا، قافلے کو روکنے کی وہ جگہ مناسب نہیں دکھتی تھی، لیکن ہار ڈھونڈنے کے لیے قافلے کو وہاں روک دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ پریشانی میں پڑ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر سے شکایتیں کرنے لگے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہزادی ہے، ان کی سستی کی وجہ سے سارے لوگ مشقت میں پڑ گئے ہیں، قافلے میں پانی نہیں ہے، آس پاس پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بڑے مہربان، بڑے مشفق والد تھے، لیکن جب انہوں نے پورے قافلے کو پریشان دیکھا تو آپ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برس پڑے، ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں اپنا سر ہے اپنا سر کر آرام فرما ہے، تو اس لیے زیادہ جلال تو ظاہر نہیں کر سکے، لیکن آپ ان کے قریب گئے اور کچوں کے لیے جو چھٹی لینا بولتے ہیں کچوں کے لیے، اور انہیں ان پر اظہار جلال کیا کہ تمہاری وجہ سے سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیت تیمم نازل کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تیمم کا رواج نہیں تھا، تیمم کی گنجائش نہیں تھی، پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے، پوری امت کے لیے یہ جو ہے حکم ملا، اس کے پیچھے جو واقعہ جو اس کا بیک گراؤنڈ بنا، پس منظر بنا، وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تھا۔ آپ کا ہار ڈھونڈنا، قافلے کا وہاں روکا جانا، پانی کا نہ ہونا اور پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں نماز کا ٹائم چھوٹنے کا
نماز کا وقت چلے گزرنے کے قریب ہو جانا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کا نزول ہو جانا اور آیت تیمم کے ذریعے پوری امت کو ایک جو ہے تیمم کی گنجائش کا فراہم ہو جانا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کئی چیزیں ہیں جو المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملے. آپ کی خصوصیت ایک بات اور رکھ کر اپنی گفتگو کو میں غزوہ بدر کی طرف گھیر دوں گا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خصوصیت تھی خواتین کے لیے. یہ بہت بڑا درس ہے آپ کی زندگی میں. آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے گھر میں آج کے لیے جو کھانا کافی ہوتا اتنا ہی کھانا اپنے گھر میں رکھا کرتی تھی اور پھر جو زائد ہوتا وہ کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتی تھی بلکہ دیگر ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات کو عطا کر دیتی تھی جن کے پاس بھی محسوس ہوتا کہ ان کے پاس کچھ کمی ہے تو ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھی. یہ توکل تھا, اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ تھا کہ آج گھر کے لیے ہی کھانا رکھا کرتی تھی اور کل کا کھانا آج ایڈوانس میں رکھنا آپ اپنی دینداری کے لیے غیر مناسب اور ناگوار سمجھا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ کپڑے میں پیبند نہیں لگ جاتے تھے اس کپڑے کو پرانا نہیں سمجھا کرتی تھی بلکہ فرماتی تھی کہ جب تک کہ کپڑے پیبندار نہ ہو جائیں اور پیبند والے کپڑے نہ پہن لیے جائیں کسی کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنا کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مزاج تھا جو تعلیم نبوت کا حصہ تھا, یہ وہ مزاج تھا جو سیدنا صدیق اکبر کی تربیت کا جو ہے نتیجہ تھا, یہ وہ مزاج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ام المؤمنین کے جو ہے عادات بھی بن چکا تھا. ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی خواتین کو, اپنی بچیوں کو, اپنی لڑکیوں کو خاص کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے روشناس کرائیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل کریں, انٹرنیٹ کا استعمال کریں, علماء حق علماء اہل سنت کی بے شمار کتابیں آپ کو مل جائیں گی, بے شمار مضامین مل جائیں گے جس سے سیرت پاک کا مطالعہ بھی کیا جا سکے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر بھی مکے کے مشرکین کی طرف سے آپ کو تنگ کیا جانا یہ بند نہیں کیا گیا تھا. مدینہ منورہ میں بھی مسلسل تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی, سازشیں کی جا رہی تھی. مدینے کے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا تھا. مدینے کے جو لوگ اسلام کے دائرے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, رسول اللہ کے دامن سے ابھی وابستہ نہیں ہوئے تھے, مشرکین مکہ پہنچ کر انہیں بھڑکایا کرتے اور مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے ان کو بھڑکانے کی اور ان کو بہکانے کی کوششیں کیا کرتے. اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے جو رشتہ دار رہ گئے تھے انہیں بھی تنگ کر رہے تھے, پریشان کر رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت آپ نے ایک کارروائی شروع کی تھی, ایک ایکشن لینا شروع کیا تھا. وہ ایکشن یہ ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ میں سے جو مشرکین مکہ کے جو تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے ان کی خیریتیں لی جاتی تھی. مقصد ایک ہی ہوتا تھا, یہ پیغام دینا ہوتا تھا کہ اگر تم نے مکے میں موجود ہمارے رشتہ داروں کو ستانا بند نہ کیا تو تمہاری معاشی جو لائن, تمہاری جو فائنینشیل لائن جو ہمارے مدینے سے ہو کر گزرتی ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. تمہاری آمدنی کا جو ذریعہ ہے, تمہارے جو تجارتی قافلے مدینے سے ہو کر گزرا کریں گے پھر وہ خیریت سے نہیں رہے گی. اس لیے اگر تم امن چاہتے ہو, خیریت چاہتے ہو تو مکے میں جو ہمارے مسلمان رشتہ دار ہیں انہیں پریشان کرنا بند کر دو. اور اسی طرح مدینے میں جو تم سازشوں کے جال بچھا رہے ہو وہ بند کر دو, ورنہ تمہاری معاشی ناکہ بندی کر دی جائے گی, تمہارے تجارتی قافلوں کو چھوڑا نہیں جائے گا, تمہارے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا جائے گا. اور اسی مناسبت سے جب ایک بڑا قافلہ ادھر مدینہ منورہ سے ہو کر گزرنے والا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر اس جگہ پر پہنچے تھے جہاں پر سے قافلے کی گزرنے کی امید تھی. لیکن
ادھر یہ ہوا کہ مشرکین کو جب پتا چلا کہ بڑا قافلہ ہے اور ادھر مدینے سے حملہ کرنے کے لیے جو ہے تجارتی قافلے کو اٹیک کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کئی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے جنگلوں والا بھیانک راستہ جو گانڈیوں سے بھرپور تھا اور خطرناک تھا، انہوں نے وہ راستہ چنا اور مدینے کے اس جو ہے راستے سے ہٹ کر وہ گزر گئے اور مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ادھر مکے میں جب مشرکین کو ادھر بھی پتا تھا کہ ہمارا قافلہ آنے والا ہے اور اس پر حملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی جوانوں کی بڑی تعداد تیار کر رکھی۔ بہرحال وہ قافلہ تو مکہ معظمہ پہنچ چکا تھا، لیکن ہوا یہ کہ مکے کے لوگوں کو جب لوگ بڑا جو ہے فوجی قافلہ جب انہوں نے تیار کر لیا، تو پھر انہیں اب یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بڑی فوج تیار ہے اور جوان بڑے جوش میں ہیں، کیوں نہ مدینے پر حملہ کر کے ایک بار کی سارا کام جو ہے تمام کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کا پتہ چلتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، نہ جنگ کا کبھی ارادہ کیے تھے، نہ جنگ کی تیاری میں تھے، لیکن جب دیکھا یہ ملاحظہ فرمایا کہ مکے سے باقاعدہ پوری ایک فوج آ رہی ہے اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے مسلح افراد کا ایک پورا ایک جمگٹھا مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو جو ہے جنگ کی دعوت دی اور جنگ کے لیے تیار کیا۔ لیکن بے سر و سامانی کا عالم تھا، ابھی ہجرت کر کے بھی دوسرا ہی سال تھا اور رمضان کریم کا مہینہ، صحابہ اکرام روزے تھے، افطاریوں کے لیے جو ہے صحیح سے افطاری کا سامان مہیا نہیں ہو رہا تھا، تو جنگ کا سامان کہاں سے مہیا کیا جائے، لیکن جنگ مسلط کی جا چکی تھی۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی یہ جو پہلی جنگ ہے، جو پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، یہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، مسلمانوں کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، مسلمان جنگ کے ارادے میں نہیں تھے، یہ جنگ مسلط کی گئی تھی، یہ جنگ مسلمانوں کے سر پر لاگو کی گئی تھی، لا دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کے لیے تیار ہو گئے اور بدر میں جو ہے بدر کے میدان میں اکٹھا ہوا گیا۔ میں مختصر 2-4 منٹ میں اس واقعے کو بیان کر کے پیغام بدر بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرات گرامی، بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ صرف اور صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس 6 گھوڑے تھے اور 70 کے قریب لگ بھگ اونٹ تھے۔ 6 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ، 6 گھوڑے اور باقی سب کے سب پیدل، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے لکڑیاں کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی تھی، جس کے پاس جو میسر تھا وہ لے کر غزوہ بدر میں حاضر ہو گئے، میدان بدر میں جمع ہو گئے، اور ادھر مقابل میں جو ہے 700 اونٹ، ادھر 70 اونٹ، ادھر 700 اونٹ، ادھر جو ہے 6 گھوڑے اور ادھر 100 گھوڑے، اور ادھر 8 تلواریں اور ادھر پورا لشکر بہترین قسم کی تلواروں اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر 1000 افراد کا یہ لشکر مکہ معظمہ سے حملہ کرنے کے لیے 313 اسلام کے جانثاروں پر حملہ کرنے کے لیے یہ مکہ معظمہ سے آیا ہوا تھا۔ یہ لشکر 313 کا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا تھا، جسے قرآن مقدس سے بیان فرمایا، اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، او کما قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو صحابہ اکرام کو جو ہے سمجھایا تھا، انہیں حوصلہ دلایا تھا، وہ جملے قرآن نے نقل کی ہے۔ فرمایا، اے محبوب، وہ وقت کیسا تھا جب آپ صحابہ سے فرماتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہوگا کہ تمہاری امداد کو رب قدیر، تمہاری مدد کو، تمہاری امداد کو 3000 کا آسمانی لشکر اتار دے، کیا یہ مدد تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تم حوصلے مت توڑو، تم باحوصلہ رہو، تم امید رہو اور اپنی امیدیں رب قدیر سے وابستہ رکھو، اپنے حوصلے اور عزائم بلند رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، صبر کا دامن تھامے رہا، مسلمان صبر کا دامن تھامے رہے اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، تو پھر بعید نہیں ہے تمہارا پروردگار 5000 نشان والے فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بالکل باقاعدہ حوصلے دلائے گئے، امید دلائی گئی اور مسلمانوں کے جو ہے کی قوت میں، ان کے حوصلوں میں اضافہ کیا گیا اور نتیجہ وہی ہوا کہ ایک طرف بے سر و سامان فوج تھی، پہننے کے لیے جو ہے پیروں میں صحیح سے جوتے موجود نہیں تھے، ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی، بے سر و سامانی کا عالم یہ روزے کے عالم میں تھے اور اس کے علاوہ افطاریوں کا انتظام نہیں، سامان جنگ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے لیے یہ معرکہ اتنا تاریخی معرکہ ہے، ایسا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اور آپ کی سپہ سالاری کی مہارت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ 313 کا یہ لشکر 1000 کے مسلح اور بھرپور انداز میں ہتھیاروں سے لیس 1000 افراد کے لشکر پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے سورما قریش کے بڑے بڑے بہادر کم و بیش 70 ان کے سردار اس غزوے میں مارے جاتے ہیں اور جہنم حاصل کیا جاتا ہے۔ 70 بڑے بڑے سرداروں اور دیگر افراد کو قید کر لیا جاتا ہے اور بہت بھاری نقصان اٹھا کر اور جو کچھ ساز و سامان کھانے پینے کا عیش کا جو سامان وہ لے کر آئے تھے وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور میدان بدر سے بھاگ جاتے ہیں اور حق کی فتح ہوتی ہے اور اس رہتی دنیا تک مسلمانوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، پیغام دے دیا جاتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بارہا چھوٹی جماعتیں تھوڑی تعداد والے گروہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے بڑی جماعتوں پر حاوی ہو جایا کرتے ہیں، بھاری پڑ جایا کرتے ہیں۔ بس شرط وہی ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری سے کام لو۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے، پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لے، کہیں پر بھی یہ نہیں بتائے گا کہ تمہارے پاس سامان زیادہ ہوگا تو تم غالب آ جاؤ گے، تمہارے پاس دنیا زیادہ ہوگی تو تم غالب آ جاؤ گے۔ ہمیشہ یہی بتائے گا تیاری پوری رکھو، یہ فرمایا گیا تیاری پوری کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنی تیاری میں ہمیشہ رہو اور اس کے بعد صبر کا دامن تھامے رہو، تقوی کا دامن تھامے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بجا لاتے رہو۔ لا تہنوا، غمزدہ نہ ہو، لا تحزنوا، بزدل نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو اور بالکل خوفزدہ نہ ہو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حاوی رہو گے۔ یہی پیغام ہے بدر کا، یہی پیغام ہے بدر کے صحابہ کا اور یہی دعوت ہے غزوہ بدر کی۔ ہمیں اور آپ سب کو چاہیے اپنے حوصلے بلند کریں۔ پوری ملت اسلامیہ کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے عزائم بلند رکھیں، اپنی جو کچھ بساط ہے، جو استطاعت ہے، اس کے مطابق جو تیاریاں کی جا سکتی ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے قوانین کے تحت رہتے ہوئے، اپنے اپنے آئین اور دستور کے تحت رہتے ہوئے اپنی تیاریاں بھرپور کریں، ہر اعتبار سے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے تدبیریں کریں، غور و فکر کریں، اجتماعی پروگرام کریں، میٹنگز کریں، منصوبے بنائیں، تدبیریں کریں اور کوئی بھی ایسا کام جو قانون کے خلاف ہو اور اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف ہو اور ملک کی جو ہے نظام کے خلاف ہو، ملک کی دستور کے خلاف ہو، ایسے کاموں سے بچیں اور جتنے کام آپ ملک کے آئین کی کے تحت رہتے ہوئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کریں اور جب یہ آپ سب کچھ کر لیں گے، تدبیر کر لیں گے، منصوبے بنا لیں گے، مل جل کر جو ہے پروگرامنگ کریں گے، اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جب صبر کا دامن بھی تھامے رہیں گے، آپ تقوی اور پرہیزگاری کا دامن بھی تھامے رہیں گے، اس کے بعد آپ اللہ کی مدد کی آپ جو ہے امید کر سکتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی پروگرامنگ ہے، نہ کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے،
نہ ایمان کی مضبوطی ہے، نہ احکام رسول کا پاس ہے، نہ احکام خداوندی کا لحاظ ہے، شریعت کی مخالفت میں صبح و شام گزر رہے ہیں، پوری زندگی مغربی کلچر کو فالو کرنے میں گزر رہی ہے، فلمی ہیروئن اور فلمی ہیروئن کو انہیں اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا گیا ہے، اور پھر مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی ہے، یہ بزدلانہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں بدلنی ہوں گی، یہ دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں، اور دعائیں بھی ایسی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ دعائیں بھی ایسی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے حلق جب مسجد میں آتے ہیں اتنے سوکھ جاتے ہیں کہ آمین نکالنا بھاری پڑتا ہے، مغرب کی نماز بھی حالانکہ افطاری ہو چکی ہوتی ہے اور حلق تر ہو چکے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ تراویح کی دعا دیکھ لیجیے، فجر کی دعا سہری بھرپور انداز لے کر کے آتے ہیں، فجر میں دعا کیجیے آمین لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتی ہے، مغرب میں دعا کیجیے آمین نہیں نکلتی ہے، تو جن دعاؤں پر آپ کے منہ سے آمین نہ نکلتا ہو، آپ ان دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں، یہ کیسی حماقت ہے اور کیسی غیر دانشمندانہ سوچ ہے، یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ ایک الگ بات ہے، دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب میدان عمل میں اترا جائے تب دعائیں اثر کرتی ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بے سر و سامانی تھی اور جو حالت تھی، صحابہ کرام میدان عمل میں اتر چکے تھے، میدان بدر میں سارے صحابہ پہنچ چکے تھے، بے سر و سامانی کا حالت تھا، ابھی کل معرکہ ہونے والا ہے، رات کوئی آرام نہیں کر رہا ہے، دنیا کی سب سے عجیب و غریب فوج ہے کہ کل جنگ ہونی ہے، کل جو ہے 1000 مسلح افراد سے مقابلہ ہونا ہے، لیکن رات میں کوئی آرام نہیں کر رہا ہے، رات میں کسی کو کل کی تیاری کی فکر نہیں ہے، سب سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ رو رو کر دعا کر رہے ہیں، صدیق اکبر رسول اللہ کا دامن پکڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اب آپ نے جو دعا فرمانی تھی آپ نے کر دی ہے، یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ رسول اللہ نے جملے ادا کیے تھے، یا اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد ابدا، اے اللہ یہ 313 یہ نہتے یہ کمزور یہ ناتواں، اے اللہ یہ وہ ہے کہ اگر یہ بجھ گئے، یہ وہ چراغ ہیں اگر یہ بجھ گئے، یہ نہتے یہ کمزور مسلمان اگر ہلاک ہو گئے، اے اللہ پورے زمین پر تیرا نام لینے والے نہیں ہوں گے، تیرا نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ وہ سب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کے ساتھ اپنی امیدوں کو جو ہے مضبوط بنائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے جو دعائیں کی تھی وہ میدان بدر میں جا کر کی، میدان عمل میں اترنا ہوتا ہے پھر دعائیں کرنی ہوتی ہے، اے سیوں میں رہنے والے اور ایئر کولروں میں نمازیں ادا کرنے والے، ایئر کولر بھی بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کو، جن مسجدوں میں ایئر کولر لگے ہوئے ہیں وہاں تعداد کم ہے، اور جن مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے وہاں لوگ صحن میں اور چپل رکھنے کی جگہ جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ قوم پنکھوں میں نماز پڑھنا جنہیں بھاری پڑ رہا ہو، ایئر کولر میں نماز پڑھنا بھاری پڑ رہا ہو، وہ قوم دعاؤں کے آسرے پر جی رہی ہے، ان دعاؤں کا حال کیا ہوگا؟ ہم کوئی صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مشقتیں برداشت کریں، ہم دنیا کی تکلیفیں برداشت کریں، ہمیں تو پنکھوں کے نیچے نماز ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے، اے سی چاہیے، بغیر اے سی کے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں دعاؤں کی، پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ کی امداد کی، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے اپنے ضمیر کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے اپنے دین کے ساتھ، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، میدان عمل میں اترنا ہوگا، جو آپ کر سکتے ہیں ملک کے قانون کے تحت، ملک کے آئین کے تحت رہ کر وہ سب آپ کریں، وہ تدبیریں کریں، وہ منصوبے بنائیں اور میدان عمل میں اتریں، پھر دعائیں کریں، اللہ کی امداد تب ہوا کرتی ہے، یہی بہت بڑا پیغام ہے بدر کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدری صحابہ کے نشان بھی مٹا دیے گئے، بدری صحابہ بدر کے معرکے کے نشان بھی مٹا دیے گئے ہیں، ایک پچھلے 100 سال میں 1920 کے بعد جو ڈاکوؤں کا ٹولہ حجاز مقدس پر غالب ہو گیا ہے، انہوں نے صحابہ کے نشانات مٹا دیے ہیں، رسول اللہ کے آثار مٹا دیے ہیں، اور اپنے بادشاہوں کے نشانات محفوظ رکھتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے جو ہے انعامات کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے میوزیم بنا
मुअज़्ज़मा मदीने में ये बना कर लाते हैं और पुरानी निकालते हैं, तो इसको आसार के तौर पर म्यूजियम में सजाते हैं। और जो आसार सहाबा के थे, जो आसार रसूलुल्लाह के थे, जो आसार बदरी सहाबा के थे, वो सब गिरा दिए गए। इतनी दुश्मनी है रसूलुल्लाह से, इतनी दुश्मनी है बदरी सहाबा से, जो बदरी सहाबा के मैदान बदर से होकर जो रास्ता जाता था, वो रास्ता उन्होंने बदल दिया है। अब मक्के से मदीना आप जाइए, आप जद्दा चले जाइए, कहीं पर भी आपको रास्ता वो नहीं आएगा जो बदरी सहाबा से होकर गुजरता है। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया को, मुसलमानों को बदरी सहाबा की तारीख बताने के लिए रास्ता वहीं से गुजारा जाता, बल्कि वो रास्ता महफूज रखा जाता, लेकिन वो रास्ता आम रास्ता के तौर पर उसे बंद कर दिया गया है। और बड़ी मशक्कतों के साथ आप अगर कभी बदरी सहाबा की ज़ियारत के लिए, आप मैदान बद्र की ज़ियारत के लिए अगर कभी आप जाएंगे भी, तो बहुत लंबा आपको ये रास्ता तय करके गुजरना होगा। और जैसे ही आप मैदान बद्र के करीब पहुंचेंगे, पीछे से आपके शूरता पहुंच जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी, क्या क्यों आए, क्या मकसद है, वगैरह वगैरह। तो ये दुश्मनाने सहाबा है। जब बदरी सहाबा की याद आई तो मुझे अपने उम्रे के मौके पर जो वाक़या पेश आया था वो भी याद आया। उसी हिसाब से मैंने अर्ज किया, हमारी औलाद की सबकी जिम्मेदारी है बदरी सहाबा से अपनी अकीदत को वाबस्ता करें और वहाबी सोच की मुखालफत करें और वहाबी सोच रखने वालों की भी मुखालफत करें और अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करें। सहाबा इकराम के मज़ारात को इन्होंने ढाया है, खुलफाए राशिदीन के मज़ारात को इन्होंने ढाया है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार को इन्होंने ढाया है और सहाबा इकराम के मज़ारात की बेहुरमती की है। इनकी तहरीक से, इनकी तबलीग से और इनके कामों से दूरी इख्तियार करने की जरूरत है। और ऐसे उलमा की तकारीर सुने जो वहाबी सोच न रखते हो, सहाबा इकराम की दुश्मनी और सहाबा इकराम के मज़ारात से दुश्मनी रखने वालों की जो सोच रखते हैं, ऐसे उलमा की तकारीर न सुने और उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर सुने और अपनी ईमान और अक़ीदे को मज़बूत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह